الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعۃ المبارک میں جو مختلف دنیا کے حصوں میں جو حالات ہیں ان کے پیش نظر اپنی چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی نقطۂ نظر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیا برا انجام ہوگا، اور خصوصاً جو قتل و غارت اور انسانوں کا خون بہاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا برا انجام کیا ہے۔ قرآن پاک نے بہت واضح انداز میں ظالموں کا برا انجام بیان فرمایا ہے، اور ظلم کی کوئی بھی شکل، اس کی کوئی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے جو لوگ مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ بے بس ہو جائیں، ان کا کوئی بس نہ چلے، تو پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کیا ہے کہ وہ پھر کیا کریں، سرنڈر کریں یا برداشت کریں اور صبر کریں اور انتظار کریں اللہ رب العزت کی مدد کا۔ آج میں نے اسی عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے جو قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم صرف چونکہ کلمہ تم نے پڑھ لیا، تمہاری شخصیت کے ساتھ مسلمان یا مومن کا لفظ لگ گیا ہے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، چونکہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اور بس یہ دو چند الفاظ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا گمان کیا ہے تو اپنا دل دماغ صاف کر لو، ایسا نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جاتا۔ جنت کی ایک پرماننٹ دائمی امن سکون کا گھر ہے۔ جب دنیا میں تم دنیا کی چند معمولی سی بھی ویلیویبل چیز حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی تمہیں کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ حالانکہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں،
ایک بھی دائمی نہیں ہے، کوئی بھی دیر پا نہیں رہتی، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ جب دنیا میں بغیر محنت کے تمہیں نہیں دیتا تو وہ اتنا بڑا امن و سکون کا گھر جو ہے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ تمہیں بغیر بس دعوے کے ساتھ ہی دے دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ایسا ذہن اپنا بدل لو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور قرآن پاک میں کئی مقام پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ مصائب، آلام اور مشکلات نہیں آئیں جو تم سے پہلی قوموں پر آئی تھیں۔ جب گزشتہ اقوام بغیر محنت کے میں نے ان کو کوئی اعلیٰ مقام نہیں دیا، تو تم بھی تو انہی کی اولاد ہو نا، تم بھی تو انہی کا تسلسل ہو، تو میں تمہیں کیسے یہ چیزیں عطا کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے بھی میرا یہی قانون تھا، تمہارے لیے بھی میرا قانون یہی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، امتحان تمہارے لوں گا، مشکلات تم پر ڈالوں گا، اور اس کے بعد جو ان امتحانات میں کامیاب ہو گیا بس اس کے لیے پھر یہ میرے انعامات ہیں، جو فیل ہو گیا اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یس، یہ کیا ضروری کہ ہر آدمی کو آزمایا جائے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یس، کسی نہ کسی حد تک ہر انسان کی آزمائش ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ تو ہر مومن کی آزمائش ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن بڑی بڑی آزمائشیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی مشیت ہے، جن کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے، جنت میں اعلیٰ مراتب دینا چاہتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل فرماتا ہے، مشکلات نازل کرتا ہے ان پر، جو پھر اس میں ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے یہ سارے۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی انسان بڑے عہدے پر کوئی بھی حکومت اس کو فائد نہیں کرتی جب تک بے شمار مراحل سے اس کو گزار نہ لے، بڑی بڑی تکلیفوں سے جب تک اس کو نہ گزارا جائے۔ دنیا میں بھی کوئی بھی حکومت اس کو نہیں کوئی بڑا عہدہ دیتے، آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھو ایک امتحان ہے وہ صبر، مثلا سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، بھائی کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں تو آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1/4 ہے، اب تقریباً اس کے قریب ہے، 3/4 تو غیر مسلم ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ نے 3/4 کی مخالفت تو مول لینی ہے نا، وہ تو آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے، یہ یقینی بات ہے، یہ بالکل 100% یہ یقینی بات ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں نا جی، وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، مطلب کے لیے سارے معاملات کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہوتا رہتا ہے، اس کی اجازت بھی ہے، اس کو ایسی بات بھی نہیں، لیکن آپ کہیں کہ وہ آپ کے بڑے ہمدرد ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا صبر ہے، کلمہ پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر تم نے پڑھا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھا ہے کہ مشکلات ہماری زندگی میں آئیں گی، کیونکہ ہم نے بہت ساری زیادہ دنیا زمین پر رہنے والے انسانوں کو اپنا دشمن بنایا ہے کلمہ پڑھ کر۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہے، وہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، لیکن بہرحال یہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پہلے بات ہے کلمہ پڑھنا ہی بذات خود اس پر صبر ہے۔ اس کے بعد ہے جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں،
پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے 5 وقتہ نماز کی، یہ تم نے ادا کرنی ہے۔ تو بھائی جو عملی چیزیں ہیں، اور یہ 1 دن 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ تو نماز پڑھنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکلات ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے، سردی گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اس راہ میں۔ اور پھر یہ کوئی 1 2 4 دن، ہفتے 2 ہفتے کا مسئلہ بھی نہیں، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو صبر ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد جناب بڑی محنت کے ساتھ مال کمایا تو کما جاتا، بھائی اس میں سے کچھ غریبوں کو بھی دو۔ دل تو نہیں کرتا، ہر انسان کا دل کھینچا ہوتا ہے مال کی طرف، اس میں کوئی یتیموں، بے سہارا لوگوں کو، بیواؤں کو بھی دو، اپنے مال میں سے کچھ حصہ مسجدوں کو بھی دو، کچھ مدرسوں کو دو، بہت سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو کپڑا پہنا دو۔ بھئی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک مسلمان کے کندھے پر اللہ پاک نے ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، دی ہوئی ہیں۔ اگر تمہارے گھر پر کوئی آ جائے سائل تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، دینا ہے۔ اچھا کوئی نہیں بھی نہ آئے تو سال کے بعد تم نے خود چل کر اس کے گھر دینی ہے زکوٰۃ، قربانی تم نے دینی ہے، صدقہ فطر دینا ہے۔ تو بہت سے مالی واجبات ہیں، مالی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے بندوں کے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں کہ یہ تم نے ادا کرنی ہے۔ ایک انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، پھر کہتا ہے چلو اس کو میں اپنے پاس رکھوں، لیکن حکومت رکھ پر سارا نہیں رکھ سکتا، اس میں سے کچھ نہ کچھ تجھے دے۔ ایسے ہی کسان ہے، وہ فصل اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ نہیں یہ سارا فصل تو گھر نہیں لے کر جا سکتے، اس میں سے کچھ تو نے اللہ کی راہ پر بھی دینا۔ ایسے ہی تمام معاملات میں اس کی تفصیلات میں عرض کروں تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ وہ تمام انسان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز، جہاں مال ہے وہاں پر خدا کے حکم بھی ہے۔ یہ مال سارے کا سارا تیرا نہیں ہے، جو زمین سے اگتا ہے یہ سارے کا سارا تیرا نہیں ہے، جو تو کماتا ہے یہ سب کا سب تیرا نہیں ہے۔ ایسے ہی باقی معاملات میں، تمام معاملات میں ایسے ہی حکم ہے۔ جو تیرے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں بھی سارے تیرا نہیں ہے، بھائی اس کو تقسیم کراؤ۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جناب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ تو اور مسئلہ، اور یہ سب رمضان کا مہینہ ہمیشہ کچھ سردیوں میں یا نومبر دسمبر جنوری میں نہیں آتا، کبھی یہ جون جولائی میں بھی آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لمبے دن ہیں بھائی، کھانا پینا جو پورا 11 مہینہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے ایک مخصوص وقت میں، شرائط کے ساتھ۔ صبر۔ اچھا آدمی کہتے ہیں یا اللہ پاک بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بھائی صبر کر۔ تو میرے عرض کرنے کا ایسے ہی آج کا مسئلہ، وہ تو اور مشکل مسئلہ ہے، صبر۔ یہ مسلمان کو تیار کیا جاتا ہے، اتنا امتحان تو ہر پر ہے جو میں نے عرض کیا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے امتحان ہے جی۔ نماز ہر مسلمان کا ٹیسٹ ہے، روزہ ہر مسلمان کا ٹیسٹ ہے، زکوٰۃ مالداروں کا ٹیسٹ ہے، حج بھی جو جب پہنچ سکتے ان کا ٹیسٹ ہے۔ پھر ایسے ہی آ جاتا بھائی کسی کی غیبت نہیں کرنی، کبھی کبھی انسان بڑا دل کرتا ہے محفل سے جانے کو، پر حکم آ جاتا ہے پر نو، اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، دل کرتا ہے کوئی بات کرو پر حکومت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ماں باپ کے حق ہیں، ایسے ہی بہن بھائیوں کے حق ہیں، ایسے ہی پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی بے شمار ایک بندے کے دوسرے کے ساتھ حق ہیں، جہاں پر انسان کا نفس کہتا ہے کہ میں یہ کروں پر خدا کا حکم میں نہیں کر سکتا۔ صبر کر، آپ روک اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو روک، اپنے زبان کو روک، اپنے آنکھوں کو روک، اپنے کانوں کو روک، اپنے ہر عضو کے بارے میں اللہ پاک کے احکام ہے کہ ان کو روکا رکھ۔ صبر ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ جو مومن ہے اس میں صبر ہوگا، اس صبر کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ایمان کے یہ سب شاخیں ہیں۔ اب کبھی کبھی پھر بڑے امتحان بھی آ جاتے ہیں، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ ہر آئے دن دنیا کے کسی نہ کسی خطے سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ اہل ایمان مومنوں کی کبھی جائیدادیں تباہ کر دی جاتی ہیں، اس کا کوئی بھی ریزن، کبھی ان کو ان کی جانوں کو لے لیا جاتا ہے، کبھی ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ اب بھی پہلے ہم روتے رہے کشمیر کا، چیچنیا کا، بوزنیا کا، پھر جناب ابھی تازہ 2-3 سال سے غزہ کا روتے رہے، پھر وہ پاکستان کا مسئلہ ہو گیا، افغانستان کا مسئلہ ہو گیا، اب بھی جو اس ہفتے میں یعنی جو سوڈان میں ہوا ہے، جو سوڈان میں ہوا ہے، اور کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ ایک رات کو پاکستان میں تو چلو اس کی مختلف خبریں، یہاں پر تو ایک رات میں 2000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور ٹوٹل اس وقت جو میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں، خدا جانے اس میں کتنی طاقت ہے، 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 30,000، اور کرنے والے مسلمان ہیں، یہ UAE وغیرہ اور اسی طرح کے کچھ، اور یہ مسلمانوں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ صرف ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ پتہ چلا ان کی جدھر یہ رہتے ہیں اس کے نیچے سونا ہے، بس اس کو ان کو ختم کرو تاکہ نیچے سے ہم سونا نکال سکیں۔ اپنے میڈیا بھرا ہوا ہے ان رپورٹوں سے۔ اب پہلی بات تو یہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بس یہ جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک بالشت کے برابر کسی کے زمین پر قبضہ کرے ناجائز، فرمایا قیامت کے دن اتنی نہیں ہوگی، یہ پوری زمین جتنی یہ زمین ہے، میرا خیال ہے ابھی تک سائنسدان بھی اس کے وزن کا کوئی بتا نہیں سکے کہ وہ اتنے ہندسے نہیں ہے، اتنے نمبر ہی نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ زمین کا وزن کتنا ہے۔ یہ ساری کی ساری زمین اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر چل، نہیں چل سکتا پھر جہنم میں جا، اور پھر وہ یہ زمین کا وزن، ظاہر بات ہے کہ وزن انسان کو نیچے پریس کرتا ہے، تو پھر یہ زمین اس کے گلے میں لٹکا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ نیچے جاتا رہے گا۔ اتنی بھی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو جو سونے کے لیے یا قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کریں، مسلمان بھی ایسے کمال کے مسلمان، میرے کئی مرتبہ سوڈانی لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے، انتہائی نیک لوگ ہیں، انتہا درجے کے لوگ ہیں۔ میں آج بھی سن رہا تھا، کوئی ایسا ان کے گھر میں ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں کوئی اللہ نے 1-2 کسی کو بچے دیے ہوں اور ان میں سے کم از کم ایک حافظ قرآن نہ ہو۔ سوڈانی لوگ میں نے بہت کئی مرتبہ ان کے ساتھ میرا واسطہ بھی پڑا ہے، بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ قدیم اسلام ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لوگ مسلمان ہیں، قدیم الاسلام ہے، انتہائی نیک، قرآن پاک حافظ، دین پر چلنے والے، اور الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے پکے اہل سنت و جماعت، صوفی، انتہائی نیک۔ جرم کیا ہے؟ جہاں ان کے مکان ہیں، جہاں ان کی زمینیں ہیں، بس پتہ چل گیا کہ اس کے نیچے سونا ہے اور بہت بڑی مقدار میں سونا ہے۔ اب ان کو مار کر میرے بھائی، اور یہ مارنے والے بھی غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر میں نے ابھی دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے، ہر بدو مسلمان وہ کہتے ہیں جناب اپنے آپ کو ہم نہیں تمہیں قتل کریں گے، تم خود ہی اپنے آپ کو مارو، یہ لو رائفل، جو کہ ہم گنہگار نہیں ہوتے۔ او بھائی تو گنہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو نے گولی مار دی یا اس کے ہاتھ میں رائفل دے کر کہہ دیا کہ خود ہی اپنے آپ کو اڑا دے، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو گولی مار یا وہ خود ہی آپ نے اس کو مجبور کر کے وہ خود اپنے آپ کو گولی مارے، کیوں لوگوں کی جان؟ اور پھر عورتوں کو آپ دیکھیں گے ہزاروں آپ کو مل جائیں گے کہ بچوں کو، معصوم بچے، سال کے، 6 مہینے کے نوجوان،
اور ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں، اور پھر ہے کوئی دنیا کا میڈیا، یہ بڑے میڈیا کے آزادی کے والے بات کرنے والے 30,000 کے لگ بھگ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی تازہ 2,000 تو صرف ایک رات میں شہید کیے گئے ہیں، اس لالچ میں کہ یہ یہاں سے ختم کریں اور پھر یہ زمین ہمارے قبضے میں آئے اور یہاں سے ہم سونا نکال کر لے جائیں۔ ریزن کیا یہی ہے۔ اور یاد رکھیں دوسرا مسئلہ پوری مسلم ورلڈ کا ہے، دو مصیبتیں، یا تو شہنشاہیت ہے اور یا وہاں آرمی ہے، جن جرنیلوں کو ہم اور افواج کو ہم دودھ پلا کر ان کو جوان کرتے ہیں، وہی جناب جن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہی ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ تقریباً پوری ہر مسلم ورلڈ کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، اور وہ یعنی ظاہر بات ہے ساری افواج کو جرنیلوں کو کھلاتا پلاتا سب کچھ دیتا ہے، تو وہ ملک ہے نا، اسی ملک سے کھا پی کر پھر اسی ملک کے باشندوں پر گولیاں چلاتے ہیں۔ ابھی جو پاکستان میں ہوا مریدگی میں جو بھی تعداد ہے، ایک ہے یا لاکھ ہے یا ہزار ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک انسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دے، برداشت کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ کسی ایک انسان کا خون ناحق کیا جائے۔ اب ان ناحق لوگوں کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر بات ہے انڈیا کے ہندو تو تھے نہیں نا، نہ کوئی عیسائی تھے نہ کوئی یہودی تھے، وہیں کے وہ پولیس مین ہوئے، رینجرز والے جو بھی ہوئے ہیں، اب ان کو تنہائی کو کہاں سے ملتی؟ یہی عوام دے رہی ہے نا۔ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہی باقی ممالک میں جو سیریا میں جو کچھ ہوا ہے، اچھا عرب ملک میں، اچھا ابھی بھی ایک CCD ایک نیا محکمہ ڈپارٹمنٹ کہ بس اس کا دہشت گرد کہہ کر بغیر کسی جرم کے اس کو قتل کر دو۔ ایسے ایسے محکمے بنا دیے گئے ہیں کہ جن کا کام ہی ہے کہ بس جو ہمارا مخالف ہے اس کو اڑا دو۔ یہی ہر سعودی عرب میں ہے، یہی پورے مڈل ایسٹ میں ہے، یہی حال مصر میں ہے۔ اب پہلے الحمدللہ کو پاکستان محفوظ، اب تو وہاں بھی یہی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ ابھی لیبیا میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بیان فرمایا حرج ہوگا۔ قیامت کے علامات، جب قیامت قریب آ جائے گی تو حرج، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گے۔ مقتول کو یہ نہیں خبر ہوگی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ ابھی جو سوڈان میں قتل و غارت ہے، بھائی کیا جرم ہے بیچاروں کا؟ بھائی کیا جرم ہے؟ سونا ان جہاں پر ان کا مکان اس کے نیچے سونا نکل آیا تو ان کو قتل کرو۔ کیا جرم ہے سوڈان کے مسلمانوں کا؟ ابھی یہ جو میں دیکھ بھی رہا تھا مریدگی میں جو وہ یار کیا ان کا جرم ہے؟ کیوں ان کو شہید کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے، کہ اس جرم کے پاداش میں مجھے قتل کیا جا رہا، اور قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں اس کو ایک انسان کی جان لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں۔ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا، مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ایسی افراتفری کا زمانہ آ جائے گا۔ وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر روز ایک مصیبت ایک خطہ زمین سے ابھی تھوڑا سا کوئی والیوم ڈاؤن ہوتا ہے، دوسری طرف سے ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم تو ابھی یعنی غزہ کو روتے روتے پاکستان کو رونا شروع کر دیا، اور پاکستان کو روتے روتے اب سوڈان کی خبریں آنی شروع ہو گئی۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ساری مصیبتیں مسلمانوں پر کیوں ہوئے؟ کسی بھی غیر مسلم میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا
تم نے یہ سمجھے کہ جنت میں ہم تمہیں ویلیو دے دیں گے؟ فرمایا نہیں، تم پر مصیبتیں ہم اتاریں گے، آئیں گی مصیبتیں، بہت بڑی بڑی شدید ترین مصیبتیں آئیں گی، اور یہ تم پر نہیں ہے، جو تم سے پہلے اہل ایمان لوگ گزرے ہیں نا، یہ مصیبتیں ہم نے ان پر بھی نازل کی۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ جو آدمی فرمایا چون میں گویم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیا، بتایا کہ بھائی مسلمان ہونے کا معنی ہے کہ تم نے اپنے ڈیتھ پر اپنے سائن کیے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا، اس کے نتیجے میں تمہیں پر تکلیفیں آئیں گی، کبھی کبھی جان بھی دینی پڑے گی تمہیں۔ فرمایا چونکہ گویم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلات لا الا اللہ رہا، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مسلمان کہنے کے بعد پھر انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پھر کن مشکلات کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لما یاتکم مثل من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان پر بھوک، پیاس، جنگیں، مار کٹائی، قتل و غارت، خون ریزی، یہ سب کچھ ان پر آتا ہے، ہم ان کو آزماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ پاک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر جب میں آزما لیتا ہوں تو پھر میری مدد آتی ہے، پہلے آزماتا ہوں اس کے بعد اپنی مدد بھیجتا ہوں۔ یاد رکھیں مدد آئے گی، پر پہلے آزماتا ہوں میں تمہیں، مشکلات کے پہاڑ تم پر میں اتارتا ہوں، اور اس کے بعد میری مدد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تو مثال ہی نہیں ہے نا، جن مشکلات کو صحابہ کرام نے جن کا سامنا کیا۔ قرآن پاک نے خود فرمایا بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اتنے مصیبتیں ہم نے نازل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کہ ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی ساری مخلوق میں سید آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک، نبی نے فرمایا جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں اتنی مصیبتیں کسی بھی انسان پر نہیں ہیں، اور خود قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، ان مصائب کا ذکر کیا قرآن پاک۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ مشکوٰۃ شریف اٹھا کر دیکھیں، فرمایا ہمیں اتنی مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے، اتنی مشکلات کہ ہمارے کلیجے منہ کو طرف آتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی عظمتیں پڑھی تورات میں، یہ بہت احادیث میں آتا ہے ان کا ذکر، آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے شان عظمتیں قرآن پاک نے بھی بیان کیا، وقت نہیں میں عرض کروں، بہت سے عظمتیں شانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، صحابہ کرام کی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمائے نا تورات میں تو پہلے درخواست کی کہ یا اللہ پاک مجھے یہ امت عطا کر دے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، پھر یہ کہ اچھا چلو اگر وہ امت وہ لوگ مجھے نہیں دیتا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے۔ یہ حدیث پاک آتی ہے کہ جب یہ کہا نا تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اے جڑا منگی نے چیز یہ بڑی بڑی گل مانگ لی ہے، فرمایا میں ان پر اتنی مصیبتیں اتاروں گا، اتنی مصیبتیں اتاروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ یعنی تم یا تمہاری امت اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے دکھائیں یہ مصیبتیں ہیں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھی ہیں، کرو گے برداشت؟ گولیاں چلیں گے، سینہ تان کر کھڑا رہنا پڑے گا۔
ایسے قتل و غارت ہوگی، پھر بھی وہ کلمہ پڑھیں گے، پھر بھی وہ اللہ کا نام لیں گے۔ ابھی دیکھیں بے شمار آپ کو ویڈیو مل جائیں گے سوڈانی لوگوں کے ایمان کے، آپ دیکھیں کتنے سوڈان کے مسلمان پکے مسلمان ہیں۔ ابھی یہ جو پاکستان میں دیکھیں وہ بستر جان بھی دے رہے ہیں تو کتنی شان و شوکت کے ساتھ، اور کیسے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شمار ویڈیو اب آ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دکھائے نا یہ ساری مصیبتیں جن کا سامنا مسلمانوں نے کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک انیاں مصیبتیں پائیں گا تو انہوں پر یہ برداشت کس طرح کرنے گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جن پر میں مصیبتیں ڈالوں گا نا ان کو صبر کی ہمت و توفیق بھی میں ہی دوں گا، پھر وہ صبر بھی میں ان کو دوں گا۔ الحمدللہ میں نے سوڈان کے مسلمانوں کو بھی دیکھا، پاکستان کے بھی، باقی دنیا کے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، وہ جو آتے رہتے ہیں، جو ہمارے سامنے جو کچھ آتا ہے، الحمدللہ مسلمان پھر بھی کلمہ پر، اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں ان پر وہ مصیبتیں اتاروں گا جو کسی بھی نبی کی امت پر مصیبتیں نہیں نازل کی، لیکن جب اتاروں گا تو پھر سہنے کا حوصلہ بھی انہیں عطا کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔